کیا آپ جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ میں داخل ہونے والے مین گولڈن دروازے کے علاوہ ایک اور خفیہ دروازہ بھی تاریخ کے اندر موجود رہا ہے جسے اب ختم کر دیا گیا ہے؟ 19 اگست سن 2018 کے اندر حج کے دوران ایک ان ایکسپیکٹڈ ہوائی طوفان مکہ کے اندر پہنچا۔ اتنا تیز طوفان کہ حاجیوں کے عارضی خیمے تک اکھڑ گئے۔ اسی دوران تیز بارش بھی ہوئی، لیکن سب سے حیرت انگیز منظر تب دیکھنے کو ملا جب ہوا سے غلاف کعبہ اڑنے لگا اور اس کی اصل عمارت حاجیوں کی نظروں کے سامنے تھی، جو کہ دنیا کے کچھ ہی مسلمان کو دیکھنا نصیب ہوتا ہے۔ اس وقت کعبہ کا ایک تاریخی سچ لوگوں کے سامنے آیا کہ تاریخ کے اندر کعبہ کا ایک اور دروازہ بھی موجود رہا ہے جس کا نشان واضح طور پر آج بھی موجود ہے، اور یہ سیدھی کالے رنگ کی ہاریزونٹل لائن اس دروازے کا اوپری حصہ تھا جس کے بارے میں آج بھی زیادہ تر لوگ جانتے ہی نہیں ہیں۔ دراصل اس کی تاریخ کچھ یوں ہے کہ سن 64 ہجری کے اندر جب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا تو انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش پر اس دروازے کو بنایا، کیونکہ ان کے مطابق انہوں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سنا تھا کہ ان کی خواہش ہے کہ کعبہ کے اندر ایک دروازہ اور بھی موجود ہو تاکہ ایک طرف سے اندر داخل ہونے والے لوگ دوسرے دروازے سے باہر نکل سکیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا خود نہیں کیا، جس کی دو بڑی وجوہات تھیں۔ ایک تو فنڈز کی کمی اور دوسرا ابھی اسلام قبول کرنے والے فتح مکہ کے کمزور عقیدہ کے مسلمان جو اس بات پر اعتراض کرتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جد امجد یعنی ابراہیم علیہ السلام کی بنائی ہوئی عمارت کا نقشہ خود سے بدل دیا، اور وہ بعد میں خود بھی ایسا ہی کرتے۔ سن 75 ہجری کے اندر جب بنو امیہ نے حجاج بن یوسف کی سربراہی میں مکہ پر حملہ کیا، اس دوران خانہ کعبہ کی عمارت کو بھی شدید نقصان پہنچا، مگر بعد میں اسے دوبارہ تعمیر کیا گیا، اور اسی تعمیر کے دوران اس دروازے کو بھی ختم کر دیا گیا، جو کہ اس کی موجودہ تعمیر کے اندر آج بھی نشان کے طور پر واضح طور پر ہم دیکھ سکتے ہیں، جبکہ کعبہ کے دونوں دروازوں کو اسلامی خزانے کے طور پر میوزیم کے اندر رکھ دیا گیا، جہاں وہ آج بھی موجود ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے دروازے کے پاس ایک چھوٹے سے حصے کا نام ہے ملتزم، جو کہ 2 میٹر کا ایریا ہے، جہاں پر کھڑے ہو کر اور ہاتھ لگا کر جو بھی دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے، جیسا کہ صحیح حدیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حجر اسود اور کعبے کے دروازے کے درمیان موجود جگہ پر کھڑے ہو کر مانگی گئی ہر دعا کو ہر صورت قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ کعبہ کی دیوار کے ساتھ موجود یہ سرکولر نچلی دیوار کو حجر اسماعیل یا حتیم کہتے ہیں، اور یہ وہ جگہ ہیں جہاں پر آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی، اور اسی لیے عمرہ اور حج کرنے والے لوگ یہاں پر 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے کو بہت بڑی سعادت سمجھتے ہیں، کیونکہ ان کے بھی گناہ اس نماز کے بعد اللہ تعالیٰ بالکل ویسے ہی معاف فرما دیتا ہے جیسے ان کے باپ یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی خطا کو معاف کیا۔ خانہ کعبہ کے 4 کونوں میں سے ایک کونے کا نام ہے رکن یمانی، اور اس کا یہ نام اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ یہ ڈائریکشن کے اندر یمن ملک کی طرف موجود ہے، جبکہ حجر اسود کے مخالف متوازی سمت میں۔